मरकरी और वीनस की ये कम्बिनेशन आपको मेंटली उकसाएगी राइट पाथ पर रहने के लिए। पिछले 2.5 साल की शिकायत को जितनी जल्दी हो सकता है अपनी ज़ात से धकेल दीजिए, पीछे हटा दीजिए। अपने ओल्ड एक्सपीरियंसेस, अपने बैड पैचेस को अपनी यादों से दूर करिए एंड स्टार्ट करिए एक न्यू लाइफ। आप अपने मकासदे ज़िंदगी की तकमील के लिए इन 2.5 सालों को अच्छे अंदाज से इस्तेमाल कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फरवरी के दूसरे हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। कुछ ऐसे इवेंट्स निज़ाम शमसी में होने वाले हैं जो ल्यूज़ की खुशियों को बढ़ाएंगे, कामयाबियों को बढ़ाएंगे, मसरूफ़ियत को बामायना कर देंगे। मामला ये है कि 9 फरवरी से 15 फरवरी के दरमियान 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं एंड दोनों ही इवेंट्स ल्यूज़ पर गहरा असर छोड़ेंगे। पहले एक छोटा इवेंट आपको बयान करता हूँ। 10 फरवरी को वीनस आपके लिए आपके 8th एंगल पर अपीयर होगा। मरकरी 6 फरवरी से ऑलरेडी 8th एंगल पर है। मरकरी और वीनस की ये कम्बिनेशन आपको मेंटली उकसाएगी राइट पाथ पर रहने के लिए, इलीगल एक्टिविटीज़ से गुरेज करने के लिए, शॉर्टकट से गुरेज करने के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से गुरेज करने के लिए एंड लापरवाही या अंधाधुंध किसी पर ट्रस्ट करने से इन चीज़ों से मना करेगी एंड आपको मना होना भी चाहिए। मैं जो दूसरी खबर सुनाने वाला हूँ उसमें इस बात का तकाजा है कि अब पिछले 2.5 सालों में जो रेजिस्टेंसेस ल्यूज़ ने फेस की हैं, जो ट्रबल्स ल्यूज़ ने फेस की हैं, जिस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ ल्यूज़ ने किए हैं, जो इख्तियारात ल्यूज़ ने खोए हैं, वो 14 फरवरी से रिपेयर होना शुरू होंगे। वजह सैटर्न है। बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सैटर्न आपके नेगेटिव एंगल पर था, 8th एंगल पर था, जिससे लॉसेस एक्सपेक्टेड थे, डिलेज एक्सपेक्टेड थे, लैक ऑफ रिवॉर्ड्स एक्सपेक्टेड थे, रिलेशनशिप क्राइसिस एक्सपेक्टेड थे, हेल्थ सेंसिटिविटीज़ एक्सपेक्टेड थी। बट अब 14 फरवरी को बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सैटर्न 2.5 साल के लिए आपके 9th एंगल पर अपीयर हो जाएगा। 2.5 साल अब वो पॉजिटिव रहेगा किसी न किसी तरीके से। अभी 14 फरवरी को 9th एंगल पर अपीयरेंस से सिर्फ ट्रबल्स या कॉज ऑफ डैमेजेस रिपेयर होंगे। आप अपने इश्यूज़ को या डैमेजेस को यकसर ख़त्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन ख़राबियाँ पैदा करने वाले अनासर कम होना शुरू हो जाएंगे एंड यू विल बी अगेन ऑन ट्रैक विद न्यू प्लान्स, विद न्यू लेवल ऑफ रिवॉर्ड्स, विद न्यू सिल्की एंड स्मूथ वेज एंड एक्सपेक्टेड ये है कि स्पीड ऑफ सक्सेस इंक्रीज़ करेगा इन ऑल सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ। लाइक आप किसी बुरी आदत पर काबू पाना चाहते हैं, आप अपनी सलाहियतों को संजीदगी से ठीक करना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली यूनिटी के लिए काम करना चाहते हैं, आप अपनी आसाइश ज़िंदगी के हसूल की कोशिशें करना चाहते हैं, आप बावकार, इज़्ज़तदार या फिर बा इखलाक होना चाहते हैं, आप अपनी हेल्थ को स्टेबलाइज़ करना चाहते हैं, आप अपने कैरियर को फ्लरिश करना चाहते हैं, आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, आप अपनी बेरोज़गारी को ख़त्म करना चाहते हैं, आप कंबाइन एफ़र्ट्स करना चाहते हैं, आप किसी नए स्टार्टअप को शुरू करना चाहते हैं। सो सैटर्न आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड देगा, कंसंट्रेशन देगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देगा। उम्मीद ये है कि आप अपने मकासदे ज़िंदगी की तकमील के लिए इन 2.5 सालों को अच्छे अंदाज से इस्तेमाल कर सकेंगे।
میرے لیے یہ ایک ویکلی ویڈیو تھی، سو میں نے صرف اتنا آپ کو بیان کرنا تھا کہ سیٹرن ول بی پازیٹیو آن 14th of Feb. آپ کی خرابی کا دور گزر چکا. پچھلے 2.5 سال کی شکایات کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنی ذات سے دھکیل دیجئے، پیچھے ہٹا دیجئے. اپنے اولڈ ایکسپیرینسز، اپنے بیڈ پیچز کو اپنی یادوں سے دور کریے اینڈ سٹارٹ کریے ایک نیو لائف، ایک نیو مشن، نیو ٹائپ آف ریلیشنز، نیو ٹائپ آف تھنکنگ، نیو ویژن، ایکسٹرا بریوری اینڈ ایون کمپٹیشنز. سو وقت آپ کو مناسب انداز سے ریوارڈز دیتا رہے گا، اب شکایت نہیں ہوگی. سیٹرن کبھی ریٹروگریڈ ہوگا، کبھی ڈائریکٹ ہوگا، لیکن زیادہ تر اب آپ کے لیے ان 2.5 سالوں میں پازیٹیو بیہیویئر رہے گا، کم نیگیٹو ہوگا. اس اثنا میں دیگر شارٹ ٹرم پلانٹس آپ کو لیڈرشپ کوالٹیز دیں گے. لائک مرکری آپ کے 8th اینگل پر آنے کی وجہ سے کیلکولیشنز بہت اچھی کرے گا. بینکنگ میں آپ ایکوریٹ ہونے لگیں گے. الفاظ کا چناؤ آپ کا بہتر ہونے لگے گا. پریزنٹیشن میجیکل ہوں گی، کمیونیکیشن افیکٹو ہوں گی، اینڈ پھر کریٹیو اسکلز بھی انکریز کر جائیں گی. ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے آپ کے ریلیشن شپ آپ کو سپورٹ کریں گے. جو لوگ آپ کے بارے میں بری رائے قائم کر چکے تھے وہ اگین آپ کے لیے پازیٹیو سوچنا شروع کریں گے. آپ ان پازیٹیوٹیز کو سسٹین کرنے کے لیے اپنا زور بھی لگائیں گے کہ اگر عزت اور وقار مل رہا ہے تو میں اسے مزید کیسے بڑھا سکتا ہوں، یہ سوچ بھی آپ کے اندر پیدا ہوگی. اسٹوڈنٹ لیوز بھی اپنی کارکردگی میں اضافہ دیکھیں گے. بزنس مینز بھی اپنے لوکل یا نیشنل لیول کے بزنسز کو انٹرنیشنل لیولز پر لے جا سکیں گے. سیٹرن آپ کے لیے تو بظاہر 9th اینگل پر آیا ہے، آپ کو تو انڈیویجول گروتھ دے گا ہی دے گا، بٹ ورلڈ وائڈ سیٹرن کی یہ نیو آربیٹل موومنٹ ہے، یہ ایریز اینگل پر آیا ہے. یہاں سے یہ آغاز کرتا ہے نیو ورلڈ آرڈرز کا، نیو ٹائپ آف تھنکنگ، نیو ٹائپ آف اپرچونیٹیز، نیو ٹائپ آف ایجوکیشن، نیو ٹائپ آف انوینشنز. یہاں سے آغاز ہوگا. 14 فروری از دا ٹرننگ پوائنٹ فار ناٹ اونلی لیوز بٹ فار دا ورلڈ انشاءاللہ. ایک اور خبر سناتا ہوں آپ کے لیے. مارس 7th اینگل پر ہے، اور یہ 7th اینگل پر آپ کے لیے پراپرٹی سائڈ کو، ریلیشن شپ سائڈ کو، ٹریولنگ سائڈ کو، فزیکل ہیلتھ کو، آرگن پرفارمنسز کو، فزیکل اسٹیمناز کو انکریز کرے گا. سو یہ بھی آپ کے لیے پازیٹیو ہے. اینڈ لاسٹلی ان سب پلانٹس کی کمبینیشن سے ایک ایسا وقت، ایک ایسا ٹائم بیہیویئر جنریٹ ہوگا جس کو اگر لیو سیریسلی ڈیل کریں تو ان کی کامیابیاں انہی ایفرٹس میں جو ان دنوں کر رہے ہیں ڈبل ایکسپیکٹڈ ہیں، تیز ایکسپیکٹڈ ہیں، اینڈ پر اعتماد انداز سے ایکسپیکٹڈ ہیں. اس ویڈیو میں میں نے 2 ایونٹس آپ کو میجرلی بیان کیے. ایک وینس کا آپ کے 8th اینگل پر آنا، اور دوسرا سیٹرن کا آپ کے 9th اینگل پر اپیئر ہونا. ان 2 اینگلز کی، ان 2 ایونٹس کی تشریح تو اس ویڈیو میں نے بیان کر دی، لیکن ایک ہمارا دوسرا چینل جو آسک حارث اعظمی کے نام پر ہے، اس میں نے پورے فروری میں جو ایونٹس ہونے ہیں، جیسے سورج گرہن، جیسے رمضان المبارک کا آغاز، جیسے مرکری کی ریٹروگریشن، وہ میں نے سب بیان کیا. اینڈ اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے. تو پورے فروری سیزن کو سمجھنے کے لیے آپ اپنے لیو سے متعلقہ جو پیشن گوئیاں میں نے اس منتھلی ویڈیو میں کی ہیں اسے ایک نظر دیکھ لیجیے گا. اس سے آپ کو مزید تفصیل اور ڈیپ ڈائگنوسز میسر آئیں گے. میں نے اپنے طور پر بینگ اے پروفیشنل اسٹرالوجر ہر طرح کی جو میری نالج تھی، ایکسپیرینسز تھے، انہیں پراپر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمجھیں گے، اپنے آپ کو سنواریں گے، اور جب آپ کامیاب ہوں گے تو اپنے لوور سائیڈ والے لوگ جو کم لکی ہیں، کم سکسیسفل ہیں، ان کا بھی دھیان رکھیں گے. جو لیوز وداؤٹ اینی کمپلینز آگے بڑھ رہے ہیں اور 14 فروری سے وہ مزید ترقی کی طرف جائیں گے، انہیں ریمیڈیز پرفارم کرنے کی ضرورت نہیں.
لیکن ایسے لیوز جو پچھلے 2.5 سالوں میں کمر ہی توڑ بیٹھے ہیں، ریسورسز ہی ختم کر بیٹھے ہیں، ہمت ہی ختم ہو گئی ہے، ان لیوز کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اپنے آپ کو تیزی سے ریپیئر کرنے کے لیے سورہ شمس کی تلاوت ضرور کریے. روبی یا بلو سفائر یا ایمرلڈ، تینوں میں سے کوئی ایک سٹون ضرور پہنیے. اس سے آپ کو وہ ایڈوانٹیجز ملیں گے جو ہیومن ابیلٹی سے ریکوری ہو رہی ہے اس سے زیادہ سپیڈی ریکوریز ہو جائیں گی. لاسز میں، رسپیکٹ میں، ہیلتھ میں، ریلیشن میں جتنے ڈیمیجز ہیں وہ تیزی سے ریکور ہو جائیں گے. پھر بھی کچھ کمی رہے تو یہ واٹس ایپ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے پرسنل کیلکولیشنز کا ٹائم لے سکتے ہیں. اس سے اور قریبی انڈیویجول انفرادی، مطلب صرف آپ کی ذات سے متعلق لیوز تو بہت سارے ہیں، لیکن آپ کی ذات سے متعلق صرف جو آپ کی ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ سے ڈائگنوسز ہوں گی اس سے متعلق ہم کچھ پیشن گوئیاں کر سکتے ہیں. رابطے کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، لیکن وہ فری فورم نہیں ہے، لیوز کمرشل فورم ہے. ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. میں نے کوشش کی اپنے بھرپور انداز سے ساری انفارمیشن آپ تک پہنچاؤں. پھر بھی کچھ کمی رہی ہو تو کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا. میں کوشش کروں گا اگلی ویڈیوز کو اور اچھا بنانے کی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ہماری ذرا حوصلہ افزائی ہو جائے گی. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.